السلام علیکم ناظرین، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، یہ کہاوت تو آپ نے سن رکھی ہوگی، اور اب یہ کہاوت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے فٹ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ امریکی دباؤ کے آگے بھارت کا جھکنا طے ہو چکا ہے اور روسی تیل کی خریداری میں 50% مزید کمی نے بھارت کے معاشی، انڈسٹری اور انرجی سیکٹر کو اتنا بڑا جھٹکا دے دیا ہے کہ اب بھارت کا اٹھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور دوستو، بھارت ہمیشہ دنیا کے سامنے یہ تاثر دیتا رہا ہے کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو یہ بتایا ہے کہ تم کتنے آزاد اور کتنے خود مختار ہو، تم ہمارے بغیر 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکتے۔ لیکن ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ بھارتی اکانومی کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکہ کی نہ کوئی بات مانیں گے، بلکہ وہ تو امریکہ کے خلاف امریکی ڈالرز کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے روس، چین اور باقی ممالک کے ساتھ مل کر کچھ ایگریسو پوائنٹس اور سٹیپس اٹھانے جا رہے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر بھارت کے اوپر بھڑک چکے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چین جائیں گے، اور اگر ان کو چین جانا پڑا تو بھی جائیں گے، اور وہ بھارت کو اب ایسا سبق سکھانے جا رہے ہیں جو بھارت کے لیے ایک خودکشی کے مترادف ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب واشنگٹن سے دباؤ آتا ہے تو نئی دلی کی خود مختاری فوراً گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے دباؤ کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں 50% پہلے کمی کی تھی، اور اب بقیہ جو 50% ہے اس کے اوپر بھی اب بات کی جا رہی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق حالیہ مذاکرات میں واشنگٹن نے نئی دلی کو صاف صاف یہ کہا ہے کہ اگر روسی تیل کی درآمد جاری رہی تو بھارت کو بھاری اقتصادی دباؤ، اضافی ٹیرفز اور کئی ایک امریکن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نتیجتاً بھارتی آئل ریفائنریز نے فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب بھارتی کمپنیاں مرحلہ وار یعنی سٹیپ بائی سٹیپ روسی تیل کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس کو ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں، اور یہ عمل دسمبر سے شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا یہ فخریہ اعلان گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں بڑے فخر سے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارت اب روسی تیل نہیں خریدے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ مودی کے روسی تیل خریدنے پر بہت ناخوش تھے، لیکن اب یہ معاملہ حل ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف نئی دلی نے ٹرمپ کے اس بیان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور بعض ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیکسٹ منتھ وہ چین کا دورہ کریں گے، اور چین کے دورے کا واحد مقصد ہندوستان کو گھٹنوں کے بل لانا ہے، اور اگر امریکہ کو چین کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا تو بھی وہ ملائے گا۔ لیکن دوسری طرف بھارت بھی چین کے ساتھ مل کر امریکہ کی ڈالرز اس کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کچھ بڑی پلاننگ کر رہا ہے، جو برکس اتحاد کے ذریعے پہلے ہی یہ ممالک آگے بڑھ کر اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی چین کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، تو اس سچویشن میں بھارت یہ چاہے گا کہ چین اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ چین امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ یہ جو ایگو یا یہ جو طاقت کی جنگ ہے یہ وہی جیتے گا جس کے ساتھ چین کھڑا ہوگا، اور جس کے ساتھ چین کھڑا ہوگا اسی کے ساتھ روس بھی کھڑا ہوگا۔ یعنی صاف لفظوں میں
دنیا کے سامنے بھارت ایک آزاد ملک اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر حقیقت میں اس کی پالیسیوں کا کنٹرول اب بھی واشنگٹن کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی سوورنٹی، خود مختاری اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے حسب روایت سچ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دی ہے، لیکن عالمی میڈیا اور امریکن ذرائع کے مطابق نئی دلی نے خاموشی سے روسی تیل کے معاہدوں پر کٹوتی شروع کر دی ہے، یعنی زبان پر خود مختاری مگر عمل میں امریکی غلامی۔ یہی وہ دوگلی پالیسی، ڈبل سٹینڈرڈ ہے جس کا پردہ بار بار فاش ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی نہ خود مختار ہے، نہ مستحکم ہے، نہ بیلنسڈ ہے۔ چاہے روس کے ساتھ تجارت ہو یا مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات، بھارت ہمیشہ امریکی خوشنودی کے لیے اپنی پالیسی بدل دیتا ہے اور اپنے عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کے بڑے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت علاقائی طاقت ضرور ہے مگر فیصلہ ساز طاقت نہیں ہے۔ چین اور پاکستان جیسے ممالک اب بھی اپنی خارجہ پالیسی قومی مفاد کی بنیاد پر بناتے ہیں، نہ کہ کسی کے حکم پر اور نہ کسی کے دباؤ پر۔ لیکن مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کی علاقائی چودھری بننے کا خواب بھی ہمیشہ کے لیے توڑ دیا ہے۔